عزیزو، زبور 138 کی دوسری آیت یوں بیان کرتی ہے، کیونکہ تو نے اپنے کلام کو اپنے ہر نام سے زیادہ عظمت دی ہے۔ بے شک کلام خدا وہ ابدی نور ہے جو ازل سے تھا اور ابد تک زندہ رہے گا، اور کلام خدا ہی وہ روشنی ہے جس نے ازل سے آج تک اندھیروں کو شکست دیتے ہوئے اپنے آپ کو ظاہر کیا، اور جس نے اندھیروں کو چیر کر نور کو جنم دیا، اور یہی وہ آواز تھی جس نے ابتدا میں فرمایا کہ روشنی ہو جا، اور روشنی ہو گئی۔ اور کلام ہی وہ قوت ہے جو روحوں کو آزادی بخشتی ہے، پس مردہ دلوں کو شاد کرتی ہے اور توانائی بخشتی ہے، اور ہڈیوں کو مضبوط کرتی ہے اور زندگیوں میں روح پھونک دیتی ہے۔ خدا کا کلام محض الفاظ کا مجموعہ نہیں ہے، بلکہ خدا کی سانس ہے، خدا کی قدرت کا ظہور اور خدا کا عظیم وعدہ ہے، اور بلا شبہ یہ وہی قدرت ہے جس کی جھڑکی طوفانی سمندر ساکن ہو جاتے ہیں، تند ہوائیں تھم جاتی ہیں، اور یہی کلام خدا زخم خوردہ دلوں کو مرہم لگاتا اور بھٹکے ہوں کو ڈھونڈ نکالتا اور صحیح راہ پر لاتا ہے۔ جس طرح ایک سپاہی کو اپنی تلوار پر بھروسہ ہوتا ہے، اسی طرح ایک راست باز کو، ایک خدا کی بندے کو خدا کے کلام پر بھروسہ ہوتا ہے، جو ہماری کمزوریوں میں ہمیں دلیر کرتا ہے، اور اسی کے وسیلے سے ہماری اندھیری راہیں روشن ہوتی ہیں۔ جس طرح خدا کا بندہ فرماتا ہے کہ تیرا کلام میرے قدموں کے لیے چراغ اور میری راہ کے لیے روشنی ہے۔ اور کلام خدا ہمیں وہ حکمت عطا کرتا ہے جس سے ہم دشمن کے سارے ناپاک منصوبوں کو ناکام بنا سکتے ہیں، کیونکہ کلام ہی خدا کی مرضی، خدا کی قدرت اور خدا کی محبت کا عکس ہے۔ اسی کی مرضی کے وسیلے ہم نہ چیزوں پر اس کے کلام کے بید کھلتے ہیں، جس کے باعث میں نے چند لفظوں کو سمجھ کر انہیں بیان کرنے کی جرات کی۔ یہ ویڈیو محض الفاظ نہیں بلکہ میری ان صداؤں کی بازگشت ہے جو میری قوم کی بدلتی حالت کو دیکھ کر کراہتے ہوئے اور آنسوؤں کے ساتھ نکلتی ہے۔ آج کا جو ہمارا عنوان ہے وہ ہے جوانی کا گناہ، ذنوب بلوغت۔ یہ صرف ایک عنوان نہیں ہے بلکہ ایک التجا ہے، ایک ایسی التجا جو میری روح سے نکلی ہے اور ان تمام مسیحی نوجوانوں تک پہنچنا چاہتی ہے، اور آج جو اندھیروں میں کھو چکے ہیں، جو اپنی راہوں سے بھٹک گئے ہیں، جو خود کو تنہا، بیزار، ناکارہ سمجھنے لگے ہیں۔ ایسی روحیں جو خدا کے کلام کا جلال بننے والی تھیں، آج گناہ کی بیڑیوں میں جکڑ چکی ہیں۔ نہ تو یہ ویڈیو کسی دانشورانہ کمال کے لیے اور نہ ہی شہرت حاصل کرنے کے لیے بنائی گئی۔ میں نے یہ ویڈیو اس لیے بنائی کیونکہ میری روح بے چین ہے، میری آنکھیں ہر روز ان نوجوانوں کی تضلیل اور ٹوٹتے خوابوں کو دیکھتی ہیں، اور پھر میرا ایمان مجھے کچھ کرنے پر مجبور کرتا ہے۔ ہمارے سامنے آئے روز ایک نئی سے نئی ویڈیو پہنچ جاتی ہے جس میں کسی نہ کسی مسیحی لڑکے کے ساتھ، کسی نہ کسی مسیحی بیٹی کے ساتھ برا ہوتا ہے، تشدد ہوتا ہے، ہمیں تذلیل کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، ہماری تذلیل کی جا رہی ہے، اور مجھے خدا کا حکم یاد آتا ہے اور خدا کا روح تقویت دیتا ہے۔ اسی کے فضل نے مجھے اس لائق کیا کہ جب میں نے یہ رویا دیکھی کہ بہت سی روحیں، بہت سی جوان روحیں جن میں نہ کوئی بچہ ہے اور نہ بوڑھا، بلکہ سب کی سب جوان روحوں کی ایک بڑی بھیڑ دکھائی دی جو دوڑتی جاتی تھی، اور پھر میں نے ایک بڑی آگ دیکھی جس کی طرف وہ روحیں ایسے دوڑی جاتی تھیں جیسے پیاسے اونٹ پانی کی طرف بھاگتے ہیں، اور میں نے ایک آواز سنی کہ ان کو واپس لاؤ۔ بے شک عزیزو، آج ہم جس دور میں جی رہے ہیں وہ دراصل اخیر زمانہ ہے جس کا ذکر پولس رسول نے تموتھیوس کے خط میں کیا ہے۔ دوسرا تموتھیوس 3 باب اس کی پہلی 4 آیات۔ لیکن یہ جان رکھ کہ اخیر زمانہ میں برے دن آئیں گے، کیونکہ آدمی خود غرض، زردوست، شیخی باز، مغرور، بدگو، ماں باپ کے نافرمان، ناشکر، ناپاک، طبعی محبت سے خالی، سنگ دل، تہمت لگانے والے، بے ضبط،
تند مزاج، نیکی کے دشمن، دغاباز، ڈھیٹ، گھمنڈ کرنے والے، خدا کی نسبت عیش و عشرت کو زیادہ دوست رکھنے والے ہوں گے۔ اگر ہم غور کریں تو کیا یہ تمام الفاظ آج کے مسیحی پر پورے نہیں اترتے؟ کیا ہم خدا سے زیادہ دنیا کو عزیز نہیں رکھتے؟ کیا ہم اپنی جوانی کو، اپنی طاقت کو جو کہ خدا کی خدمت میں صرف ہونا تھی، اسے گناہ کی لذتوں میں نہیں گنوا رہے؟ یہ ویڈیو انہی سب باتوں کو بیان کرتی ہے اور ہمارے سامنے آئینہ پیش کرتی ہے، اور شاید ایک تھپڑ بھی ہے، تاکہ ہم جاگ سکیں، سوچ سکیں اور پلٹ سکیں۔ اور یہ میرے تجربات، مشاہدات اور ان واقعات کو جو ہماری تذلیل کے طور پر تھے اور خدا کے کلام پر غور پر مبنی ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ میں کامل ہوں، لیکن میں گواہ ضرور ہوں خدا کی رحمت کا، اس کے کلام کی سچائیوں کا اور اس تبدیلی کا جو اس کے فضل کے باعث ہو سکتی ہے۔ بلا شبہ یہ خیالات خداوند کی طرف سے ہیں، کیونکہ کلام خدا فرماتا ہے کہ آدمی اس وقت تک کچھ حاصل نہیں کر سکتا جب تک اسے آسمان سے نہ دیا جائے۔ تو اگر میرے ان خیالات سے کوئی ایک روح بھی فیض یاب ہو گئی، یا کسی ایک نوجوان کو بھی اپنے اندر کی بدروح سے لڑنے کا حوصلہ مل گیا، تو میرا مقصد پورا ہو گیا۔ عزیزو، اسے ایک ویڈیو نہ سمجھنا، یہ ایک پکار ہو سکتی ہے، یہ ایک التجا ہو سکتی ہے، یہ ایک پیغام بھی ہو سکتا ہے۔ اپنی زندگیوں کو سنوار لو، خدا کی آواز کو پہچانو۔ عبرانیوں 3 باب کی 15ویں آیت فرماتی ہے کہ اگر آج تم اس کی آواز کو سنو تو اپنے دل کو سخت نہ کرو۔ اس ویڈیو کا مقصد یہ نہیں کہ آپ کو محض آپ کی گناہگار حالت یاد دلائی جائے، بلکہ یہ اس سچے پیار اور عظیم محبت کو بیان کرتی ہے جو خدا آپ سے کرتا ہے۔ یقیناً وہ ہر طرح کی مایوسی کو ختم کرنے اور اسے رونق اور خوشی میں بدلنے کی قدرت اور طاقت رکھتا ہے۔ زبور 19 کی 7ویں آیت سے لے کر 14ویں آیت کا اگر ہم مطالعہ کریں تو اس میں کچھ یوں لکھا ہے: خداوند کی شریعت کامل ہے، وہ جان کو بحال کرتی ہے۔ خداوند کی شہادت برحق ہے، نادان کو دانش بخشتی ہے۔ خداوند کے قوانین راست ہیں، وہ دل کو فرحت پہنچاتے ہیں۔ خداوند کا حکم بے عیب ہے، وہ آنکھوں کو روشن کرتا ہے۔ خداوند کا خوف پاک ہے، وہ ابد تک قائم رہتا ہے۔ خداوند کے احکام برحق اور بالکل راست ہیں، وہ سونے سے بلکہ بہت کندن سے زیادہ پسندیدہ ہیں، وہ شہد سے بلکہ چھتے کے ٹپکوں سے بھی شیریں ہیں۔ نیز ان سے تیرے بندے کو آگاہی ملتی ہے، ان کو ماننے کا اجر بڑا ہے۔ کون اپنی بھول چوک کو جان سکتا ہے؟ تو مجھے پوشیدہ عیبوں سے پاک کر، تو اپنے بندے کو بے باکی کے گناہوں سے بھی باز رکھ۔ وہ مجھ پر غالب نہ آئے تو میں کامل ہوں گا اور بڑے گناہ سے بچا رہوں گا۔ میرے منہ کا کلام اور میرے دل کا خیال تیرے حضور مقبول ٹھہرے۔ اے خداوند، اے میری چٹان اور میرے فدیہ دینے والے۔ یقیناً عزیزو، جوانی زندگی کا ایسا حصہ ہوتا ہے جس میں دل خیالوں سے، سوالات سے اور مختلف قسم کے منصوبوں سے، جن میں زندگی کے آرام و سکون کی فکر، دل کے مچلنے کے کئی حربے ہوتے ہیں۔ تو ایسے وقت میں خداوند کے کلام، خداوند کی شریعت ہماری جان کو تازگی بخشتی ہے۔ جب اپنا جیون دھندلا محسوس ہوتا ہے تو یہ کلام ہی ہے جو بگڑی سوچوں کو اور خیالات کو سنوارتا ہے اور زندگی میں ایسے فیصلہ کن موڑوں میں صحیح راہ چننے میں ہماری مدد کرتا ہے۔ زبور 29 کی 4 آیت بیان کرتی ہے: خداوند کی آواز میں قدرت ہے، خداوند کی آواز میں جلال ہے۔ جب دنیا کی آوازیں نوجوان کو اپنی طرف کھینچتی ہیں تو تب خداوند کی آواز قدرت کے ساتھ اسے بلاتی ہے۔ یہ آواز نوجوان کو پکارتی ہے کہ وہ اپنی جوانی کی طاقت کو جہان کی لذتوں میں ضائع نہ کرے، بلکہ اسے خدا کا جلال ظاہر کرنے کے لیے خدا کے سپرد کر دے۔ اور پھر اسی روح سے خدا کا کلام پھر فرماتا ہے کہ
جوان اپنی روش کس طرح پاک رکھے گا؟ تیرے کلام کے مطابق اس پر نظر رکھنے سے۔ یہاں وہی اصول بتایا گیا ہے جس کے لیے ہم سب فکر مند ہوتے ہیں کہ ہم کیسے اپنے آپ کو پاک کر سکتے ہیں، کیسے ان چیزوں کو ترک کر سکتے ہیں جو ہمیں آگے بڑھنے نہیں دیتی بلکہ غلاظت میں دھکیلتی ہیں۔ کلام خدا اسی متعلق بیان کرتا ہے اور سکھاتا ہے، بے شک جوانی کے ایام میں جذبات ہوتے ہیں، خواہشات ہوتی ہیں، آزمائشیں آتی ہیں، لیکن خدا کا کلام ہی ہے جو ایک نوجوان کو ان سب میں پاکیزہ رکھتا ہے۔ اور وہ نوجوان جو خدا کے کلام کے مطابق چلے گا، یقیناً وہ اس دنیا کے سارے ناپاک منصوبوں، ناپاک چالوں اور دنیا کے ان غلیظ جالوں سے محفوظ رہے گا اور خداوند کی نظر میں مقبول ہوگا۔ جس طرح خدا کا بندہ فرماتا ہے، زبور 119 کی 11ویں آیت میں لکھا ہے، میں نے تیرے کلام کو اپنے دل میں رکھ لیا ہے تاکہ میں تیرے خلاف گناہ نہ کروں۔ یقیناً جوانی کے ایام میں دل خواہشات سے لذتوں اور بغاوت کا گھر بن جاتا ہے، جس میں دشمن ابلیس طرح طرح سے گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن خدا کا کلام ایک ایسی قوت ہے، ایک ایسی طاقت ہے جو ہمیں گناہ کے قبضہ میں آنے نہیں دیتا بلکہ راست بازی کی طرف رہنمائی کرتا ہے اور کلام خدا پر عمل کرنے والوں کے دلوں میں فصیل بن کر حملوں سے بچاتا اور محفوظ رکھتا ہے اور تقویت بخشتا ہے۔ جوانی کے دنوں میں دل کے اندر کئی قسم کی خواہشات مقابلہ کرتی ہیں اور ایک کشمکش جاری رہتی ہے، لیکن خدا کا کلام جو دو دھاری تلوار سے زیادہ تیز ہے، وہ دلوں کی گہرائیوں میں پہنچ جاتا ہے اور گناہ کو جڑ سے کاٹ ڈالتا ہے۔ اور کلام خدا ہی ہمیں گناہ پر غلبہ دلاتا اور فتح مند ثابت کرتا ہے۔ بے شک دنیا کی سب رنگینیاں اور جوانی کی ساری خواہشات عارضی ہیں جو وقت کے ساتھ ڈھلتی اور بدلتی رہتی ہیں، مگر کلام ہمیشہ قائم رہتا ہے۔ جوانی کی خواہشیں ایک طرح سے میٹھا زہر ہوتی ہیں جو ظاہری طور پر ہمیں خوشی بخشتی ہیں اور ہمارے جسمانی سکون کا باعث بنتی ہیں، لیکن وہی ہماری جان کی ہلاکت کا باعث بھی بنتی ہیں۔ اسی لیے خدا ہمیں کلام کے وسیلے اپنے پاس بلاتا ہے تاکہ ہم مضبوط ہو جائیں اور فتح مندی کے ساتھ روحانی زندگی کے سنہری میدانوں میں ایسے دوڑیں جیسے خدا چاہتا ہے، تاکہ خدا کا جلال ظاہر کرنے کا وسیلہ بنے۔ خدا کا بندہ کلام اقدس میں فرماتا ہے کہ جوانی کے فرزند ایسے ہیں جیسے زبردست کے ہاتھ میں تیر۔ زبور 127 کی 4 آیت۔ اس آیت میں نوجوانوں کو تیر سے تشبیہ دی ہے جو زبردست یعنی خدا کے ہاتھ میں ہے۔ جیسے جنگ کے وقت کسی جنگجو کے ہاتھ میں تیز دار تیر ہوتے ہیں، ویسے ہی نوجوان خداوند کے ہاتھ میں ہیں۔ جیسے ایک جنگجو یا نشانے باز اپنے تیر کو نشانے پر چھوڑتا ہے، ویسے ہی خدا اپنے بیٹوں یعنی نوجوانوں کو اپنی مرضی کے ساتھ دنیا میں جہاں وہ چاہتا ہے بھیجتا ہے، تاکہ وہ ایمان اور کلام کی کثرت کے ساتھ نیکی اور سچائی اور راست بازی کے نشانے پر لگیں۔ جوانی کے وقت کی ساری طاقت، سارا جوش و جذبہ، سارے فکرات و جذبات اگر خداوند کی مرضی کا سپرد کر دیے جائیں تو یقیناً یہ دشمن کے قلعے گرا سکتی ہیں، لیکن اگر یہی طاقت کسی غلط سمت میں یا غلط ہاتھوں میں دے دی جائے تو ضائع ہو جاتی ہے، اپنا اور دوسروں کے نقصان کا باعث بنتی ہے۔ اسی لیے اپنی جوانی کو خدا کے سپرد کر دینا بہت بڑی کامیابی ہے اور شادمانی کا باعث بنتی ہے، اور یہی عمل ہمیں نجات دیتا ہے۔ اور وہ نوجوان جو اپنا ترکش خداوند کے لیے برتے ہیں، وہ زندگی کے کسی میدان میں بھی شرمندہ نہیں ہوتے، بلکہ وہ فتح مندی کا نشانہ بن جاتے ہیں، وہ فتح مند ہو جاتے ہیں، وہ جنگ جیت جاتے ہیں، وہ غالب آتے ہیں اور فخر کا باعث بنتے ہیں۔ کلام خدا ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ جوانی کے ایام خداوند کی طرف سے ایک بخشش اور نعمت ہوتے ہیں، برکت ہوتے ہیں، لیکن یہ ایام خطرات سے خالی نہیں ہوتے۔ انہی ایام میں ابلیس کی طرف سے آزمائشیں آتی ہیں،
اور انہی ایام میں ہی خدا آپ کو ثابت کرنا چاہتا ہے کہ آپ اس کے فرزند ہیں، لیکن ابلیس جب آزماتا ہے تو تب ہم ہار جاتے ہیں۔ جب دل خواہشات جذبات کی آتش میں دہک رہا ہوتا ہے، اور جب جوانی پورے زور پر ہوتی ہے، جب طاقت کسی سے مات نہیں کھاتی، اور جب بندہ اپنی ہی عقل کو حکمت کل سمجھتا ہے، اور جب دنیا کی چمک دمک آنکھوں کو ٹھنڈک دیتی ہے اور دل کو بہلاتی ہے، تب خدا کا کلام ہمیں خبردار کرتا ہے۔ واعظ 12 باب کی پہلی آیت بیان کرتی ہے، اور اپنی جوانی کے دنوں میں اپنے خالق کو یاد کر جبکہ برے دن ہنوز نہیں آئے۔ یعنی ابھی موقع ہے، اسی وقت جب آپ مضبوط ہیں، سوچ میں تازگی ہے، جب خواب زندہ ہیں، طاقت عروج پر ہے اور جوانی پورے زور میں ہے، خدا کو اپنا مرکز بنا لو۔ اور پھر خدا کا بندہ پولس رسول بیان کرتا ہے کہ اگر ہم خدا سے محبت رکھتے ہیں یا ہم اپنے آپ کو خدا کے سپرد کر چکے ہیں تو تمام چیزیں مل کر ہماری بھلائی کا وسیلہ بن جاتی ہیں۔ رومیو 8 باب کی 28 آیت یوں بیان کرتی ہے، اور ہم کو معلوم ہے کہ سب چیزیں مل کر خدا سے محبت رکھنے والوں کے لیے بھلائی پیدا کرتی ہیں، یعنی ان کے لیے جو خدا کے ارادہ کے موافق بلائے گئے۔ یقیناً عزیزو، کلام خدا زندگی کے ہر پہلو میں ہمارا حامی اور رہنما ہے، لیکن سوچنے اور شرم کی بات یہ ہے کہ ہم اپنے سکون کو کہیں اور ہی ڈھونڈتے پھر رہے ہیں۔ آج ویسے تو ہمارا دل ہی ایسی چیزوں سے باہر نہیں نکلتا کہ ہم ان سے فارغ ہو کر یا چھوڑ کر تھوڑا سا وقت پرسنلی طور پر اپنے خدا سے رفاقت کے لیے نکال سکیں، اور پھر ہم خدا سے بڑے بڑے انعامات اور ہر قسم کی برکت کی توقع میں رہتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہماری جسمانی لذت بھی پورے زور پر رہے، اور کہیں کہیں ہم روحانی بھی ہوں، جیسا بالکل ممکن نہیں ہے، کیونکہ خدا فرماتا ہے کہ ایک آدمی 2 مالکوں کی خدمت نہیں کر سکتا۔ یہی چیز پریشانی اور ایمان کی کمزوری کا باعث بنتی ہے کہ ہم گناہ کو بھی ترک نہیں کرتے اور خانہ پوری کے لیے دعائیں، شکر گزاریاں، بہت سے ایسے دکھاوے کے کام کرتے ہیں جن سے معلوم ہو کہ ہم روحانی ہیں، لیکن بعد میں شکایت بھی کرتے ہیں کہ ہماری دعائیں سنی نہیں جاتی۔ ایسا کیوں ہے؟ اس سوال کا جواب آپ کے اپنے پاس ہے۔ یوحنا کی انجیل 9 باب اس کی 31ویں آیت ہمیں یہ بتاتی ہے کہ خدا گنہگار کی نہیں سنتا، جو کہ ہمارے سوالوں کا واضح جواب ہے۔ تو پھر خدا سنتا کس کی؟ یہ بھی اسی آیت میں بتایا گیا ہے کہ خدا گنہگار کی نہیں سنتا، لیکن اگر کوئی خدا پرست ہو اور اس کی مرضی پر چلے تو وہ اس کی سنتا ہے۔ میں نے اس ویڈیو کی ضرورت اس لیے سمجھی کیونکہ بدلتے حالات کو دیکھ کر کہ جس طرح دن بہ دن مسیحیت پستی کی طرف چلی جا رہی ہے، ہمارے نوجوان نسل بیٹے بیٹیوں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، تو یقیناً ایک بڑی بدحالی کا خدشہ محسوس ہوتا ہے، جس کو بدلنے اور قوم کو ذلت سے بچانے کی ایک کوشش کے لیے خدا کی رہنمائی اور فضل کے سبب چند لفظوں کو آپ کے لیے اس ویڈیو میں بیان کرنا چاہا۔ ہم کیوں کر احساس کمتری کا شکار ہوتے جا رہے ہیں، جبکہ ہم مقدس قوم اور شاہی کاہنوں کا فرقہ ہیں؟ اگر ہم کلام خدا پر غور کریں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ خدا آنے والے خطرات سے پہلے ہی آگاہی دیتا ہے تاکہ ہم مستعد رہیں اور بچ سکیں۔ اور جیسے خدا کا کلام فرماتا ہے کہ ہوشیار آدمی مصیبت کو دیکھ کر چھپ جاتا ہے، جبکہ احمق تباہی اٹھاتا ہے۔ اور پھر یسوع مسیح فرماتے ہیں کہ سانپ کی مانند ہوشیار بنو۔ یہاں سانپ کی مانند بننے سے مراد یوں ہے کہ سانپ کے اندر جو خاصیتیں پائی جاتی ہیں، پہلی یہ کہ وہ اپنی زبان کے ذریعے سے آنے والے خطرات کو بھانپ لیتا ہے اور راستہ بدل لیتا ہے، اور دوسری یہ کہ وہ اپنی پرانی کھلڑی اتار دیتا ہے، جس کے باعث اس کے جسم پر پائے جانے والے سارے داغ، دبے اور زخم اتر جاتے ہیں، جو اس کے سکون کا باعث بنتا ہے۔ انہی 2 خاصیتوں کی وجہ سے خداوند نے ہمیں یہ اختیار کرنے کا حکم دیا، وقت بے وقت مستعد رہیں اور اپنی پرانی انسانیت کو اتار کر نئی پہنے، جو ہمارے لیے روحانی ترقی کا باعث ہوگی۔
اور جس طرح کلام خدا فرماتا ہے افسیوں 4 باب کی 24ویں آیت میں، اور نئی انسانیت کو پہنو جو خدا کے مطابق سچائی کی راستہ بازی اور پاکیزگی میں پیدا کی گئی ہے۔ اور اسی روح سے خدا نے ہمیں ہتھیار بھی بخشا ہے جس کے وسیلے سے ہم اپنی حفاظت کر سکتے ہیں اور ابلیس کی چالوں یعنی گناہ پر قابو یا غلبہ پا سکتے ہیں۔ اور پھر کلام خدا فرماتا ہے افسیوں 6 باب کی 17 آیت، اور نجات کا خود اور روح کی تلوار جو خدا کا کلام ہے لے لو۔ عزیزو، آج ضرورت ہے اپنے آپ پر غور کرنے کی۔ آج جس سفر پر ہم جا رہے ہیں، جس گاڑی کا ہم نے چناؤ کیا ہے، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم جانیں کہ یہ گاڑی کہاں جا کر رکے گی۔ اپنے آپ کو جانچنے کی ضرورت ہے۔ میری درخواست ہے آپ سے کہ اپنے آپ کو جانچو اور بدلو، اس سے پہلے کہ ہمیں تباہی کا سامنا کرنا پڑے۔ خداوند آپ سبوں کو برکت دے، آمین۔